اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے۔ میں نے اس لیے یہ لفظ بولا، میں نے بہت مرتبہ حضرت کی زبان سے یہ لفظ سنا ہوا ہے کہ میں پہلے صدیقی ہوں، اور پہلا ہے بھی صدیقی، پہلا ہے بھی صدیقی۔ صاحبزادہ صاحب، مجھے صاحبزادہ صاحب یاد آ رہے ہیں ایمانداری سے، صاحبزادہ فیض الحسن صاحب اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، یہ ایک جوڑی تھی بڑی۔ جملہ یہاں بول دیتا ہوں، رات کو کبھی آپ دیکھیں آسمانوں کے اوپر پہلے چاند طلوع ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک ستارہ ہوتا ہے، پہلے ایک ہی ہوتا ہے اس کے ساتھ، کتنے؟ ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ صدیق ہوتا ہے۔ وہ چاند کبھی اتر کر آسمانوں سے زمین پہ آ جائے تو اس کے ساتھ چمکتا ہوا صدیق ہوتا ہے۔ سٹیج کے اوپر تشریف فرما بہت سارے معززین، مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے، بڑے بڑے جید علماء کرام اور حضرت کے خلفاء کرام، خانقاہ چورا شریف سے محبت، وہ لفظ مجھے بھائی کہہ دیتے ہیں، میں جھوم کر کے آسمانوں کی طرف بلند ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ محبت عقیدت آج دیکھ لی آپ کی، یا جو آپ جس سے صرف حامی میں نے دیکھا یہاں آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے مجذوب دیوانوں کو دیکھ لیا، جس پیر کے ہاتھوں کے اوپر جذب کی ایک کیفیت ہو، وہ مجھے بھائی کہہ دے، یہ میرے لیے بہت بڑا احساس اور بہت بڑا فخر ہے۔ اللہ ہے 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 اللہ ہے۔ میں ایمانداری جگمگاتے ہوئے ستارے صحابہ ہوتے تھے، میں ابھی دیکھ رہا تھا آپ کی محبت کو کہ آپ حضرت پیر سید کبیر علی شاہ کے ساتھ جس محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، میں ایمانداری سے تشکرات میں گم ہو گیا کہ آج کے دور کا یہ مرید اپنے مرید کے پیر کے ساتھ جس کا اظہار کر رہا ہے، نبی کے صحابہ نبی سے کس انداز کی محبت کرتے ہوں گے۔ اللہ ہے 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 اللہ ہے۔ میں نے مجھے لحاظ بھی رہے گا وقت کا، مگر مجھے حضرت نے کہہ بھی دیا مرضی آپ کی، یہ شفقت ہے۔ میں نے پڑھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں
تشریف فرما ہوتے تھے اور صحابہ سامنے یوں بیٹھے ہوتے تھے. یارو کیا مزہ ہوتا ہوگا. پیر کی نظر مریدوں پہ، مرید کی نظر پیر پہ. یارو حضور کی نظر صحابہ پہ، صحابہ کی نظر حضور پہ. مزہ کیا ہوتا ہوگا. جبریل رشک کرتا ہوا ادھر آتا تھا، مجھے بھی اس مجلس میں شامل کر لو. تو کوئی نیا اجنبی آدمی، میں جو حدیث کی بات کر رہا ہوں نا، کوئی اجنبی آدمی باہر سے آتا، حضرت تائید فرمائیں گے میرے جملے کی، جب اجنبی آدمی آتا تو وہ آتا تو آ کر کے اسے پوچھنا پڑتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے محمد کون ہے؟ یہ پوچھنا پڑتا تھا. اب آپ حیران ہوں گے، آنے والے کو تو دور سے ہی پتہ چل جاتا ہے، پیر صاحب بیٹھے ہیں، نمایاں بیٹھے ہیں، پتہ چل جاتا ہے نا. یہ پوچھنا کیوں پڑتا تھا؟ اس لیے سب کے چہرے ایک جیسے ہوتے تھے اور سب کا لباس ایک جیسا ہوتا تھا. چورائی شریف والے تمہیں مبارک ہو، تمہارے سارے جیسے ہیں. تمہارے بساروں کے چہرے بھی اپنے پیر سے ملتے ہیں، تمہارے سر بھی اپنے پیر سے ملتے ہیں، تمہیں مبارک ہو. آنے والے کو پوچھنا اس لیے پڑتا تھا کہ نبوت کے چہرے سے انوارات کی جب بارش ہوتی تھی، وہ انوارات کی بارش صحابہ کے چہروں پہ پڑتی تھی، وہ بارش اتنی پڑ جاتی تھی پتہ نہیں چلتا تھا پیر کون ہے، مرید کون ہے. ماشاءاللہ یہ انوارات کی بارش ہے، یہ بارش ہے انوارات. یہ اسی وقت سے چلی ہوئی ہے. پہلا نمبر جو صدیق اکبر کا ہے، صدیقی بیٹے ہیں. صدیق کا فیض، صدیق کا فیض اس وقت سے چلا ہے. یارو صدیقی کی شکل میں آج بھی موجود ہے، اور یہ فیض کی آمد کی شروع تک رہے گا. میں نے وہ دروازے پر آیا، میں نے دیکھا باب صدیق اکبر. اللہ آپ کو لے جائے مدینہ منورہ میں، آپ باب السلام کے ساتھ ہی دیکھیں گے لکھا ہوا ہے باب صدیق اکبر. یہ وہ دروازہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا آخری خطبہ جو دیا، اس میں جہاں اور بہت ساری باتوں کا ارشاد فرمایا، وہیں پر یہ کہا تھا مسجد کے باقی دروازے بند کر دیے جائیں، صدیق کا دروازہ کھلا ہی رہے. صدیق کے دروازے کے لیے کہا تھا کھلا ہی رہے. میرے سامنے یہاں ایک خطیب مولانا صاحب نے بڑے خوبصورت الفاظ میں صدیق اکبر کا تذکرہ کیا. یارو آپ نے اپنے پیر و مرشد کو قریب بیٹھ کر کے دیکھا، آپ نے شام کو جانا ہے، واپس جا کر کے گھر والوں سے، دوستوں سے، عزیز و اقارب سے آپ آ کر کے کہیں گے کہ ہم حضرت سے ہاتھ ملا کر کے آئے، قریب بیٹھ کر کے آئے، ان کے دسترخوان پہ کھانا کھا کر کے آئے، انہوں نے ہمیں محبت دی، پیار دیا، شفقت دی، اکرام کیا. کہیں گے نہیں کہیں گے انشاءاللہ. یہ پیار جو مل رہا ہے اس کا ذکر آپ نے کرنا ہے نا. صدیق اکبر، میرا جملہ سنیں آپ. کچھ یہ قریب چوراہی بیٹھے ہیں، کچھ دائیں طرف بیٹھے ہیں، کچھ بائیں طرف بیٹھے ہیں، کوئی پیچھے بیٹھے ہیں، کوئی ذرا تھوڑا سا پیچھے ہو کے بیٹھے ہیں. بیٹھے ہو اسی مجلس میں ہو. یارو
चमकते हुए सितारे उसके इर्द गिर्द आकर के सहाबा की शक्ल में होते होंगे। और बैठने का अंदाज भी यही होता होगा, कोई उधर बैठता होगा। मुझे हजरत ने में आया, बहुत इज्जत दी, मुझे पकड़ करके अपने साथ ही बाई तरफ बिठा लिया। ईमानदारी से ये इनकी शफकत है, मेहरबानी है, ये इन्होंने मुझे अपने साथ बिठा लिया। ये मुझे पीछे भी जगह दे देते, मेरे लिए तब भी एहसास था, मुझे ये याद रहेगा। मैं गया तो मुझे अपने साथ बिठा लिया। हजरत साहब फरमाते हैं कि उधर बटाया जिधर दिल होता है। कई लोग होते हैं ना, सारा दिन तजारत कारोबार करते हैं, शाम को बिल होता है, उनके हाथों में बिल होता है। यारो इधर आओ, दरबारों पे तुम्हें दिल मिलेगा। यारो ये दिल जो है, ये दिल हर कोई नहीं दिया करता, ये दिल भी कोई कोई दिया करता है। मैं समझता हूँ साहबजादा साहब के फयूज़ व बरक़ात बाकी है। मैं तो कुछ नहीं हूँ, लगता है फयूज़ व बरक़ात है। हजरत ने फरमाया दिल दे दिया। सिद्दीक दिल ही तो दिया करता है। यारो सबसे पहले सिद्दीक ने दिल ही दिया था, दिल दिया था ना, बिल नहीं मांगा था, दिल दे दिया था। और जब दिल वाले ने दिल दे दिया था तो उसने भी कहा था, तूने दुनिया में दिल दे दिया, मैं तुझे बदले में जन्नत दे दूंगा। अल्लाह ले जाए आपको मदीना मुनव्वरा। क्या मजा होगा यारो। मैंने कहा ना, आप करीब बैठे, आपने कहना बिल्कुल हम हजरत के करीब बैठ करके आए। सहाबा सारे ही करीब बैठे हैं। सिद्दीक वो है जिसने नबी का सर मुबारक अपनी गोद में रख करके देखा, और ऐसा रखा, ऐसा रखा, 3 रातें रखा, 3 दिन रखा। और फिर मैं यूं कहूंगा, जैसे आप अपने पीर मुर्शद को कल से देख रहे हैं, रात को भी देखा, दिन को भी देखा। सिद्दीक ने 3 रातें देखा, 3 दिन देखा। मेरे लफ्जों में यूं कहो, रज रज करके देखा। रज रज करके देखा। और जब रज रज करके देखा, इतना करीब से तो किसी ने नहीं देखा था जितना सिद्दीक ने देखा। गोद में रख करके देखा। अब मैं जो जुमला कहने लगा हूं वो आपके लिए है। नबी का सर मुबारक अपनी गोद में रख करके करीब से देखा। नबी के चेहरे का रंग सिद्दीक के चेहरे पे चढ़ गया। ये रंग जड़े हुए हैं ना पीर मुर्शिद के यारो, ये रंग जड़े हुए। मैं कह सकूंगा, अगर मेरे मखदूम सैयद कबीर अली शाह साहब का अपने मुरीद के ऊपर चंद दिन बिठा करके रंग चढ़ जाता है, तो मोहम्मद का चर सिद्दीक पे चढ़ गया था। अब
مزہ تو مجھے آتا جا رہا ہے، پتہ نہیں یہ فیض ہے۔ کہتے ہیں نا مرشد کی نظر کے اثرات ہوتے ہیں، اثرات ہیں، میں مانتا ہوں، میں تو قائل ہوں، میں تو پیروں فقیروں کا ماننے والا ہوں۔ مجھے خوشی ہوئی جہاں وہ بڑا فلیکس لے کر کے میرے حلقے سے جھنگ سے مریدین آئے، یہاں لے کر کے آئے، تو مجھے خوشی ہوئی کہ میرے جھنگ کے حضرت کے مریدین بڑے نمایاں ہو کر کے آئے۔ وہ ہر جگہ پہ نمایاں ہی رہنا چاہتے ہیں، یہاں بھی بڑے نمایاں ہو کر کے آئے۔ یارو صدیق کے اوپر رنگ چڑھ گیا، چڑھ ہی جانا تھا، اور کیوں نہ چڑھ رہا؟ یارو دنیا کا سب سے بڑا پہلا پیر ہے، اس پیر کا اس مرید پہ اثر نہ ہوتا تو باقیوں پہ کیسے ہوتا؟ یہ بتانا تھا کہ اثرات آئیں گے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ رنگ چڑھ گیا۔ مدینہ منورہ میں پہنچے، لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا صدیق کون ہے، نبی کون ہے، صدیق کون ہے۔ اس لیے جب پتہ نہیں چل رہا تھا تو صدیق نے کہا میں آیا ہی اس لیے ہوں جب کسی کو شک پڑ جائے تو میں چادر تان کر کھڑا ہو جایا کروں گا، شک ختم ہو جایا کرے گا۔ بس میں آخری جملے پہ آتا ہوں، باتیں بہت ہے، مزہ مجھے بھی آ رہا ہے۔ آخری جملہ میں باوے صدیق سے کھڑا ہوں، بس آگے ابھی میں چلا نہیں، انشاءاللہ آگے آئندہ وقت ملے گا آگے چلوں گا۔ ابھی میں باوے صدیق پہ، اس صدیق اکبر نے ساری زندگی یارو نبی کے ساتھ یوں جڑ کر کے گزار دی، جڑ گئے، ایسے قریب ہو گئے کہ یوں کہا آخری وقت کہ جب میرے جسم سے روح نکل جائے مجھے غسل دے کر کفن پہنا کر جنازہ پڑھ کر کے حضور کے روضے پہ لجا کر کے رکھ کر کے بس اتنا جملہ کہہ دینا، خار والا یار آ گیا۔ صحابہ نے کہا امیر المومنین تفصیل نہ بتائیں، پورا تعارف نہ کروائیں۔ کہا کیوں؟ جب یار میرے دروازے پہ آیا تھا، ہجرت والی رات جب یار میرے دروازے پہ آیا تھا، اس نے میرے دروازے پہ آ کر کے بس یوں ہاتھ مارا تھا، اس نے ہاتھ مارا تھا۔ جب اس نے ہاتھ مارا تھا میں فوراً سر کے بل چل کر کے تیز قدموں سے دروازے پہ آیا، میں نے دروازہ کھول دیا تھا، میں نے پوچھا نہ ہوتا دروازے پہ کون ہے۔ جب میں نے نہیں پوچھا تھا بس اتنا ہی کافی ہے، غار والا یار آ گیا ہے۔ اندر سے آواز آ جائے، دروازہ خود بخود کھل جائے، اندر سے آواز آ جائے، حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دیا جائے تو مجھے ملا دینا، ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں پہنچا دینا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اور پھر ایک جملہ آ رہا ہے، یہ ضروری کہہ دوں، یہ بھی کہہ دوں، اسی نسبت سے کہہ دوں۔ حوض کوثر کے اوپر جب جائیں گے نا، اللہ ہمیں لے جائے گے، حوض کوثر کے اوپر جب جائیں گے تو سرکار پانی کا پیالہ بھر کر کے صدیق کے ہاتھ میں دیں گے۔ صدیقیوں کی تمہیں مبارک ہو، تمہارا پیر صدیقی ہے، تم بھی صدیقی ہو،
اور میں اس صدیقے کے در کا ایک نوکر غلام اس کا سپاہی ہوں۔ میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں، سرکار پیالہ بھر کر کے صدیق کو دیں گے، پھر صدیق کے پاس وہی جائے گا جو صدیقی ہوگا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اسی نبی کے در کا غلام بنائے اور اس کے در پہ آنے والے ان کے غلاموں کا غلام بنائے، اس صدیق کا نوکر بھی بنائے، اس صدیقی کا بھی ہمیں نوکر بنائے اور اسی میں ہمیں ہمارا خاتمہ فرمائے۔ بہت شکریہ۔